बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी है किराए का घर। अक्सर किराएदारों को ये मसले मसाइल पेश आते हैं। वो बेचारे मजबूरन किराए पे घर ले तो लेते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो घर ले रहे हैं वो कैसा है। अक्सर ऐसा होता है कि मालिक मकान अपने घरों को बंद करके दूसरे मुल्कों में रहते हैं और अचानक उनको ख्याल आता है कि घर किराए पे चढ़ा देना चाहिए, और वो कई अरसे का बंद घर किसी को भी किराए पे उठा के दे देते हैं। ये भी नहीं देखते कि जो आने वाला है वो फैमिली वाला है, उसको कितने मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। इसी तरह की एक सच्ची कहानी आज हमारे सामने है। इन्हीं की आप बीती आपको सुनाती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं अपने ख़ानदान के साथ दिल्ली में रहती हूँ। चंद साल पहले मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। ये वाक़या आज से तकरीबन 11 से 12 साल पहले का है। उस वक्त हमारी माली हालत बहुत ख़राब थी। जैसे तैसे करके हम गुजारा कर ही रहे थे, लेकिन किराए का घर होने की वजह से किराया अदा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। इसी तरह हम पर जो गुजर रही थी वो कोई नहीं जानता। हम जिस किराए के मकान में रहते थे, वहाँ के मालिक मकान हमें परेशान कर रहे थे कि किराया दो। हम कहाँ से किराया देते। वालिद की जॉब नहीं थी, भाई छोटा था, मैं थी और मेरी माँ थी। मेरी वालदा से जब भी कोई मिलने वाला खैर खैरियत पूछता तो उनके मुंह पर सिर्फ एक ही बात होती, बहुत बुरे हालात हैं, क्या बताऊँ। जॉब नहीं है, किराए का घर है, किराया कहाँ से अदा करूँ। इसी तरह मेरी वालदा एक दिन मार्केट जा रही थी तो उनको उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त मिल गई। उससे सलाम दुआ हुई, थोड़े बहुत हाल अहवाल पूछे तो अम्मी ने उससे अपना जिक्र कर दिया कि बहुत बुरे हालात हैं, किराए के घर में हूँ, किराया अदा नहीं हो पा रहा, बहुत परेशानी में हूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दोस्त का एक घर खाली पड़ा था। उसने मेरी अम्मी से कहा कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक घर है मेरा, वो खाली पड़ा रहता है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे रह सकती हो, मैं तुमसे किराया भी नहीं लूँगी। बस ये सुनना ही था कि मेरी वालदा की आंखों से आंसू आ गए। मेरी वालदा की दोस्त ने फ़ौरन को गले लगाया और कहा तुम परेशान मत हो, जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुल भी जाते हैं। तुम कल ही शिफ्ट हो जाना, बस वहाँ थोड़ी साफ़ सफाई कर लेना, क्योंकि बहुत अरसे से मकान बंद है तो बहुत ज़्यादा गर्द वहाँ पे जमा होगी। मेरी अम्मी ने उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर आई ताकि हमें खुशखबरी सुना सकें। उन्होंने घर आके जब हम सबको ये बताया तो हम खुशी से पागल हो गए, क्योंकि उन हालात में सबसे बड़ी मुसीबत किराए का मकान था। हर महीने का किराया अदा करना बहुत मुश्किल था। जहाँ खाने को ना मिले वहाँ पे किराया कैसे अदा कर सकते थे। खैर हमने बिना कुछ सोचे ही जल्दी से पैकिंग शुरू कर दी। ज़्यादा सामान तो नहीं था हमारे पास, जितना भी था हमने जल्दी जल्दी उसको पैक किया। थोड़े से कपड़े थे, थोड़े से बर्तन थे, बस ज़रूरत की ही कुछ चीज़ें थीं। हमने वो सब पैक किया और दूसरे ही दिन सुबह हम वहाँ पहुँच गए। हमने जब उस घर को खोला तो वाकई वो मिट्टी से अटा हुआ था। उसका हाल इतना बुरा था कि लग रहा था कि महीनों लग जाएंगे साफ़ सफाई में। लेकिन ये खुशी कि हमें ये मकान फ्री में मिल रहा है, हमने कोई अपनी थकावट का एहसास ही नहीं किया। हमें कोई एक पैसा नहीं देना था इसका। इस घर में 2 मंजिलें थीं। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे थे और पहली मंजिल पर भी 2 कमरे थे। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई। वो घर आई और कहने लगी, लगता है आप लोग इस घर में नए हैं। मेरे पापा ने कहा, जी हम कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि ये घर सालों से बंद है। मेरे वालिद ने कहा, जी हमें पता है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें पता है कि जब कोई घर तवील अरसे बंद रहे तो वहाँ भूत आबाद हो जाते हैं। मेरे पापा ने कहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब सही है। मेरे पापा को उसकी ये बातें बहुत अजीब लगी। मेरे पापा ने उससे कहा, क्या तुम हमें डराने आई हो? अगर ऐसा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बूढ़ी औरत को गुस्सा आ गया। उससे कहा, तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। यहाँ पे एक बात मैं और बताती चलूँ कि उन 4 कमरों में एक कमरा ऐसा था जो हर वक्त बंद रहता था, और अम्मी की दोस्त ने ये पहले ही बता दिया था कि उस कमरे को खोलिएगा नहीं। उन्होंने कहा कि उसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उस कमरे को बंद रहने दीजिएगा।
میری امی اتنا خوش تھیں کہ انہوں نے اس کمرے کے بارے میں زیادہ پوچھا نہیں۔ میری امی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا سارا سامان ہمارے پاس امانت ہوگا، وہ کمرہ ہم نہیں کھولیں گے۔ لیکن جب میں نے سنا کہ اس کمرے کو نہیں کھولنا ہے تو میرے اندر ایک کیوریوسٹی بڑھ گئی، اور مجھے لگا کہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا سامان ہے جسے کھولنے سے منع کیا ہے۔ خیر دن گزرتے گئے، ہماری پریشانیوں میں کچھ کمی آ گئی تھی، ہم ہنسنے کھلکھلانے لگے تھے، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں، جیسے اچانک کوئی چیز غائب ہو جاتی اور پھر اسی کمرے میں دوبارہ سے وہ مل جاتی۔ کبھی ہمارا کتا جس کا نام پلوٹو تھا، وہ اچانک سے جاگتا اور بری طرح چیخنے لگتا اور پھر رونے لگتا۔ ہم نے شروع میں ان چیزوں کو نوٹس نہیں کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہماری نیند اڑ جاتی تھی۔ جب کتا روتا تھا تو ہماری نیند خراب ہوتی تھی، جب وہ چیختا تھا رات میں اکثر ہماری آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میرا چھوٹا بھائی رات میں اٹھتا، مجھے مارتا اور خود بھی روتا، پھر میں اس کو بہلا کے اس کو چپ کرا کے سلا دیتی۔ اس طرح ہماری رات میں اکثر نیند خراب ہو جاتی تھی۔ اب تک تو ہم ان چیزوں کو بہت اگنور کر رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، نیا گھر ہے، نئی چیزیں ہیں، نیا محلہ ہے۔ لیکن گراؤنڈ فلور پر وہ کمرہ جس کو بند رہنے کی تاکید کی گئی تھی، میرا روم اسی کے برابر میں تھا۔ میں نیچے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سوتی تھی، میری امی ابو اوپر سوتے تھے۔ ایک دن رات میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رات کے کوئی 2 بج رہے تھے۔ میں کبھی اس کروٹ لوں کبھی اس کروٹ لوں، عجیب بے چینی تھی، اور دماغ میں صرف وہی کمرہ تھا کہ کاش اس کمرے کو کھولوں اور دیکھوں کیا سامان ہے اس میں۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ لائٹ کے جاتے ہی مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کمرے میں سامان گھسیٹ رہا ہو یا ادھر سے ادھر رکھ رہا ہو۔ ایک تو رات کے 2 بج رہے تھے، اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی، اتنا سناٹا تھا کہ ہر چیز واضح محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب بے چینی سی ہونے لگی، کون ہے جو اس کمرے میں چیزوں کو ہلا رہا ہے؟ کبھی خیال آیا شاید کوئی بلی ہوگی، کیونکہ اتنے عرصے سے گھر بند ہے، ہو سکتا ہے بلی ہو، اس کے بچے ہوں۔ اب وہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں، اتنی تیز ہو گئیں کہ کانوں کو بری لگنے لگی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، سناٹا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی، دیواریں پکڑتے پکڑتے دروازے تک آئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں باہر آئی۔ اب باہر سناٹا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ آوازیں بالکل واضح تھیں۔ اچانک سے میرا کتا بھی چیخنے لگا۔ ایک تو سامان کی عجیب سی آوازیں، اوپر سے کتے کا بھونکنا، ایک وحشت کا ماحول بن چکا تھا کہ اچانک سامنے دیوار پر لگا شیشہ دیوار سے اٹھتا اور پھر دیوار سے ٹکراتا، پھر دیوار سے اٹھتا اور پھر دیوار سے ٹکراتا۔ اس وقت ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا، نہ کوئی کھڑکی وہاں پر تھی، نہ پنکھا چل رہا تھا۔ وہ شیشہ کس طرح اپنے آپ ہل رہا تھا، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ایک طرف وہ سامان کھسکنے کی آوازیں، ایک طرف کتے کا بھونکنا اور ایک طرف یہ شیشہ دیوار سے ٹکرانا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے زور زور سے چیخنا شروع کیا۔ میں چیخ کر ان کو بلانا چاہتی تھی، لیکن ان تک میری آواز پہنچے تب نہ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس سناٹے میں ان تک آواز کیوں نہیں پہنچی۔ میں بہت دیر تک چیختی رہی۔ اتنی دیر میں میرا چھوٹا بھائی روتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور میں اس کو۔ بس اسی شور و غل میں ایک دم اچانک سے لائٹ آ گئی۔ جیسے ہی لائٹ آئی، شیشہ اپنے آپ رک گیا اور وہ سامان کا کھسکنا، وہ سب بند ہو گیا۔ اتنی دیر میں میرے ماں باپ بھی اوپر سے آ گئے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں اتنا گھبرا گئی تھی کہ میں اپنے ماں باپ پر چیخنے لگی کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ میرے ماں باپ نے ہمیں گلے لگایا، پیار کیا اور تسلی دی، بولا بیٹا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم لوگ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گھبرا گئے ہو۔ لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتایا، کس طرح سے وہ آوازیں آ رہی تھیں، کس طرح شیشہ دیوار سے ٹکرا رہا تھا اور کس طرح وہ کتا بھونک رہا تھا۔ لیکن میرے ماں باپ نے میری باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا۔ انہوں نے ہمیں چپ کرایا، ہمارے کمرے میں ہمیں لٹایا اور سلا کے ہمیں اوپر چلے گئے۔
ابھی میں سوئی ہی تھی کہ 3:30 بجے رات کو پھر میری آنکھ کھلی۔ دوبارہ سے وہی برابر والے کمرے سے سامان کھینچنے کی آوازیں، اسی طرح وہ شور، اسی طرح وہ کتے کا بھونکنا، اور اب شیشہ دیوار سے نہیں ٹکرا رہا تھا بلکہ اس کی جگہ اب لوہے کے پنجے دیوار سے کوئی گھس رہا تھا یا شاید رگڑ رہا تھا، جیسے کوئی لوہے کی چیز بری طرح رگڑتا ہے نا، اور وہ جو خطرناک آواز آتی ہے جو کانوں کو چیر دیتی ہے، وہی والی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز کانوں سے گزرتے ہوئے دل تک پہنچ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ دل پھٹ جائے گا۔ وہ آوازیں مجھے اتنا خوف دلا رہی تھیں کہ میری حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ میں چاہتی تھی چیخ کر اپنے ماں باپ کو دوبارہ بلاؤں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے میری آواز کو پکڑ لیا ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی پر چیخ نہیں پائی، خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرا بھائی میرے برابر میں ہی سو رہا تھا، میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو ہاتھ سے ہلا کے اٹھا سکوں۔ مجھ پر ستہ طاری ہو گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ان آوازوں کا شور اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ میرے کان پھٹنے لگے، اور اب یہ آواز صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے ماں باپ تک بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور انہوں نے کہا تمہیں کوئی آوازیں آ رہی ہیں کیا؟ تو میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس بھاگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا ہاں بہت بری آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہم ایک دوسرے کو چپٹے کھڑے تھے اور چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں، یہ آوازیں کیسی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھتی گئیں اور ہمارے کان ان آوازوں سے سن ہونے لگے۔ وہ آوازیں کانوں سے گزرتی ہوئی دل میں چبھ رہی تھیں۔ ہم کانوں پہ کبھی ہاتھ رکھتے تو کبھی تکیا کہ کسی طرح وہ آوازیں بند ہو جائیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ رات گزر ہی گئی۔ صبح اٹھتے ہی میرے پاپا نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ان کو بوڑھی عورت کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ سچ کہہ رہی تھی کہ بند گھروں میں اکثر بھوت بس جاتے ہیں، اور شاید اس گھر میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بس ہم نے اپنا تھوڑا سا سامان جو تھا وہ سب سمیٹا اور ہم اپنے پرانے والے گھر میں چلے گئے۔ پاپا نے کہا جان ہے تو جہان ہے بیٹا، یہاں رہ کر ہم اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتے۔ پہلے ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں اب پکا یقین ہو گیا کہ نہیں، واقعی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا ہوا ہم نے جلد ہی فیصلہ کر لیا وہاں سے نکلنے کا۔ بھگوان جانے آگے کیا ہوتا۔ اس نے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، لیکن اس نے ہمیں ڈرا کے یہ ضرور بتا دیا کہ اس گھر میں وہ موجود ہے، اور ہمارا وجود اسے برداشت نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے پہلے ہمیں ڈرایا تاکہ ہم وہاں سے نکل جائیں، اور آج ہم اپنے پرانے گھر میں واپس آ چکے ہیں۔ اب بہت سکون سے رہ رہے ہیں، بس کرائے کا مسئلہ ہے، لیکن ہماری جانیں تو محفوظ ہیں۔ جی فرینڈ، یہ تھی آج کی بہت چھوٹی سی کہانی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی کہانیاں پسند آتی ہیں۔ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔